ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، آج جمعۃ المبارک ہے اور یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے. یہ یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور اس کی فضیلت ظہر سے زیادہ ہے، اسی لیے جمعہ کے دن آپ ظہر نہیں پڑھتے. جمعہ کے شرائط اور آداب اور نمازوں سے کافی الگ تھلگ ہے. مجبوری میں ہم جو چاہیں کر لیں، ورنہ جمعہ بادشاہ اسلام کا حق ہے کہ وہ پڑھائے، اور اگر وہ نہیں آ سکا تو اس کا نائب پڑھائے. لیکن اب شاہان اسلام کہیں آ کے مسلح پہ کھڑے ہوتے مجھے معلوم نہیں. ویسے تو کہنے کے لیے مسلم دنیا 55 ملکوں پر مشتمل ہے، لیکن کہیں سربراہ مملکت آ کے مسلح پر نماز ہی پڑھاتا ہے مجھے تو نہیں معلوم ہے. کسی کو معلوم ہوگا تو پھر عالم علماء بلد شہر کا سب سے بڑا عالم جمعہ پڑھا. اور اب تو لوگوں نے کھینچ کھانچ کر کے جمعہ کو 5 وقت کی نمازوں جیسا بنا دیا. کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھانے کے. ہمارا عروج بھی کیسا عروج تھا، شاید چاند تاروں نے بھی نہ دیکھا ہو. اور ہمارا زوال بھی کتنا گیا گزرا زوال ہے. یہ دنیا ہنستی ہے ہمارے اوپر کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر یہ سربراہ مملکت کا کام نہ ہوتا تو فاروق اعظم مسلح پہ شہید نہ ہوتے. اور مولا علی کوفہ کے مسجد کے دروازے پر شہید نہ ہوتے نماز پڑھانے کا. اور اگر حضرت عثمان غنی کو گھر میں معصور نہ کر دیا گیا ہوتا تو آپ کی بھی شہادت مسجد ہی میں ہوتی. جمعہ کے بارے میں آپ دیکھیں گے اور نمازوں کے لیے ایک امام ہو 2 مقتدی جمع شروع. جمعہ نہیں ہوگا کم سے کم 3 مقتدی ہوتی. اس لیے کہ جمع عربی زبان میں 2 سے نہیں ہوتی. ما فوق الواحد جمع نہیں ہے. ایک کے اوپر جانے سے جمع نہیں ہوتی. پہلے ایک ہوتا ہے اس کو واحد کہتے ہیں، پھر 2 ہوتا ہے پھر اس کو اثنین کہتے ہیں. اس کے اوپر اب جمع ہوگا ما فوق الاثنین. سنسکرت میں بھی یہی ہے، ایک وچن، 2 وچن، بہو وچن وہاں بھی چلتا ہے. لیکن اردو اور فارسی میں ما فوق الواحد جمع، ایک کے اوپر گیا تو جمع ہوتا ہے. تو جمعہ کی شرائط بالکل الگ ہے. کم از کم 3 مقتدی چاہیے. چلو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں. آپ کی خوش نصیبی اللہ اور بڑھائے اور اس کو پروان چڑھائے. اور اس وقت خانہ خدا میں بیٹھے ہیں آپ، اللہ کے گھر میں جو گھر سے پاک ہے وہاں بیٹھے ہیں. تو اس کے لیے حکم ہوا کہ جب اذان ہو فصول ذکر اللہ تو تیزی سے اللہ کی یاد کی طرف بڑھو اور بیچنا کھوچنا بند کرو. وزر البیع، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قدرت کہہ رہی ہے. وزر البیع، بیچنا کھوچنا
لینا دینا، بیع و شراء، خرید فروخت بند کرو. فرمان ضرور اس کی چھوڑنے چھوڑو. ابھی تجارت چھوڑو، اللہ کی ہاتھ کی طرف بڑھو. معلوم ہوا یہ تجارت یہ دھندا روکتا ضرور ہے، جب چھوڑنے کا حکم دیا گیا. اس دھندے نے کہاں کہاں ہم کو گندا کیا ہے، وہ دھندے والے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاجر اگر بڑے دھندے والا زیادہ کرپٹ ہوگا، اور ارباب سیاست کو انہوں نے کرپٹ بنایا. تاجروں نے، بڑے بڑے تاجروں، یہ چھوٹے چھوٹے نہیں بیچارے جو اپنی روزی روٹی ادھر ادھر تجارت سے، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے پونجی پہ، انہوں نے جو ہے ارباب اقتدار کو کرپٹ بنایا. کہتے انویسٹمنٹ کرو ہمارے یہاں. اسی لیے ان کے بارے میں آیا کیا تجار یبعثون یوم القیامت فجارا. بہت زیادہ ادھر ادھر سے اپنی تجارت چمکانے والے لوگ قیامت کے دن بدکاروں کے ساتھ اٹھائے جائیں. لیکن اگر کوئی تاجر سچا ہوا، اچھا ہوا، نیک ہوا، پھر تو پھر کیا کہنا ہے اس کے لیے. بڑی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو امانت دار تاجر ہے، سچا تاجر ہے، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پتا کرے ایسا موقع ملے اٹھنے کا. صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اولیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مہینہ بھی اولیاء ہی. صرف مسجد میں سچے نہ بنو، مسجد کے باہر بھی سچے بنو. صرف مجمع میں سچے مت بنو، تنہائی میں بھی سچے بنو. صرف اجالے میں سچے مت بنو، اندھیرے میں بھی سچے بنو. سچے رہو. بڑی خوشخبری. تجارت چھوڑنے کا حکم ہوگا، تیزی سے بڑھو جمعہ کی نماز کے لیے، اور پہلی اذان پر. یہ تمہارے لیے اچھا ہے، قدرت کہتی ہے تمہارے لیے. ذالک خیر لکم. ہماری قدرت کو کیا ضرورت ہے؟ یہ جو حکم ہو رہا ہے یہ تمہارے لیے اچھا ہے. بند کرنا تمہارے لیے اچھا ہے. بند کرو تجارت. اگر تمہیں سمجھ ہے، اگر تمہیں کچھ عقل ہے تو سمجھ لو خود تمہارے لیے. دین تمہارے لیے آیا. اللہ کو کیا ہے؟ اللہ کو کیا ہے؟ تمہاری بھلائی کے لیے دین بھیجا ہے. یہ تمہارے لیے بہت. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. جب نماز ادا کر لی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی روزی تلاش. روزی کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. روزی کیا ہے؟ ہماری کمائی ہے، لیکن وہ اللہ کا فضل ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اور تجارت کرتے کرتے، کام کاج کرتے کرتے اللہ کو کثرت سے یاد کرو. لعلکم تفلحون. اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ کامیابی کا راستہ بتایا گیا. اب ایک واقعہ اس پر ہے تاکہ سورہ جمعہ کے جو آخر میں پڑھ رہا ہوں پورا ہو جائے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً. جب کوئی تجارت لوگ دیکھتے ہیں، اور لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یا کوئی تماشا لوگ دیکھتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں. دیکھا زوردار تجارت ہو رہی ہے ادھر چلے جاتے ہیں. یا کوئی تماشا زوردار ہوا تو ادھر چلے جاتے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. تَرَكُوكَ قَائِمًا. آپ خطبہ دے رہے ہیں کھڑے ہو کر کے، اور آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. اس کو لے کر کے تشیع نے بڑا گل بڑا کیا ہے. آپ کو تو کوئی خبر ہی نہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اس کو لے کے بہت گل گپاڑ کیا کہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں اور لوگ تجارت کی طرف چلے گئے اور تماشا دیکھنے کے لیے چلے گئے، کھیل کود کی طرف. یہ بالکل ابتدائے جمعہ کی بات ہے، ایک دم بالکل شروع کی بات. مدینہ منورہ میں بالکل ابتدا میں، شروع میں، جب لوگ حضور سے اپنا دین سیکھ رہے تھے. اور دین کو ایک دو دن میں نہیں سیکھ سکتا کوئی، ماہ دو ماہ میں نہیں سیکھ سکتا، سال دو سال میں بھی نہیں سیکھ سکتا، تمام عمر سیکھنا پڑتا ہے. ہماری جو بھول ہے سب سے بڑی یہی ہے، دین پوری عمر سیکھنا پڑتا ہے. اور پھر آخر میں یہ کہنا پڑتا ہے تمام عمر سیکھنے کے بعد کہ معلوم ہم شد کی حیث معلوم نہ شد. سب معلوم کر کے یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی ہم کو کچھ معلوم نہیں. یہاں کچھ نہیں سیکھا اور سمجھے کہ سب معلوم ہے. میں بتاؤں عالم و جاہل کا فرق، موٹا سا فرق جو آپ کو یاد بھی رہے گا. اور علمی تعریف اگر کروں گا تو آپ کو تو بالکل یاد نہیں رہے گا. عالم اپنے کو سمجھتا ہے کہ ابھی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، اور جاہل سمجھتا میں سب سے بڑا عالم، میں انجینئر ہوں. کتنے انجینئر اسے پگڑی باندھ بینٹھے جس کو میزان منشئی نہیں آتا ہے. پیچھے چلنے والے بھی لوگ کتنے اندھے بہرے گونگے ہیں کہ دیکھتے ہیں جس کی عربی تک صحیح نہیں، گرامر بھی صحیح نہیں ہے، نہ تاریخ کا علم ہے نہ ادب کا علم ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگنا ہے. تم آگے بڑھو، تمہارے ساتھ ہے سیاسی. تو بالکل ابتدا کا معاملہ تھا. ایک عمر گزارنی پڑتی ہے تب کہیں انسان بنتا ہے. تو حضور کی تعلیم ابھی جاری ہو رہی تھی یہ ممبر سے.
یہ ممبر اسی لیے حضور کی تعلیم جو ہے جاری تھی، ممبر سے سکھا رہے تھے لوگوں کو. اتنے میں نقارہ بجنے کی آواز آئی، جیسے لڑائی کے موقع پر نقارے بجتے ہیں نا جوش دلانے کے لیے، اسی طرح سے تجارت کے موقع پر نقارے بجتے تھے جب تاجر بڑا کوئی آ جاتا تھا. اس وقت مدینے میں قحط تھا، کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی قلت تھی. جب تجارتی نقارے بجنے لگے، معلوم ہوا کوئی تاجر یعنی دہے قلبی شام سے بہت سامان تجارت لے کے آ گئے، اور ٹھیک نماز کے وقت آیا اور نقارے بجنے لگے تو لوگ یہ دیکھ کر کے کہ اگر ہم نے دیر کی تو سامان اس کا بک جائے گا، سب ہم نہیں دے سکیں. تو لوگ اٹھ کے چلے گئے اور حضور خطبہ دیتے رہے. صرف 12 آدمی رہ گئے تھے مسجد میں، گنے ہوئے 12 رہ کے سب چلے گئے. اب سمجھ لینا تجارت کتنا کرتی ہے، اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو کیا کیا کرتی ہے تجارت. حالانکہ بالکل ان کا ابتدا کا معاملہ ہے، پھر کبھی ایسا نہیں پیش آیا، ابھی بالکل ابتدا کا معاملہ ہے، ابھی کوئی احکام نہیں اترے. صرف 12، اس میں سب خلفائے راشدین سب بیٹھے ہوئے تھے. 12 صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، سب ہیں وہاں، جتنے بڑے بڑے صحابہ سب بیٹھے. لیکن ابھی بیچارے جو نئے نئے سیکھ رہے تو سب چلے گئے. وہ ترکو کا قائمہ، اور آپ کو چھوڑ دیا خطبہ دیتا ہوا، آپ کھڑے ہو کے. اور یہیں سے معلوم ہوا کہ یہ خطبہ کھڑے ہو کے ہی دینا، کھڑا ہی ہونا ہے. یہ اور بات ہے کہ خطیب اگر کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کے دے، لیکن دینا ہے کھڑے ہو کر کے. ابھی میں گرتے پڑتے کھڑے ہو کر کے دے رہا ہوں، پہلے تقریر بھی کھڑے ہو کر کے کرتا تھا، اب بیٹھ کے کر رہا ہوں. تو حضور کھڑے رہے، خطبہ دیتے رہے. 12 آدمی رہ گئے. بقدرت اب ادب سکھایا ان کو کہ تمہیں علم کو چھوڑ کر کے تجارت کی طرف بھاگنا نہیں چاہیے. حضور علم بانٹ رہے تھے نا. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پہلے یہ خطبہ جمعہ کا بھی نماز کے بعد تھا، جیسے عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہے. یاد واد ہے کچھ کہ نہیں؟ کہا تو سال میں ایک بار آتی ہے، پتہ نہیں چلتا پہلے کی بات میں. کچھ لوگوں کو تو یہ بھی یاد ہے کہ پہلے کی بات کہا پہلے ہوگی تو بھی پڑھ لیں گے، بعد میں ہوگی تب بھی کر لیں گے. یہی سب تو کمی ہے. تو عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہے. اسی طرح پہلے جمعہ کا خطبہ بھی نماز، جمعہ کی نماز ہو چکی تھی، نماز سے نہیں بھاگے تھے کوئی، صرف خطبہ کے لیے. خطبے کی شان حضور کا خطبہ ہے نا، یہ جسے فرشتے کان لگا کے سنتے ہیں، جہاں زمین و آسمان سب جھکے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں، وہ خطبہ ہے حضور کا. حضور دے رہے تو خطبہ چھوڑ کے گئے تھے، نماز چھوڑ کے کوئی نہیں گیا. اب خطبے کی بھی شان سمجھ لیجیے کتنا ہے. قدرت نے کہا ہے محبوب آپ فرما دی قل ما عند اللہ خیر من اللہ و من الدنیا. آپ فرما دیں کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تم تجارت کی طرف بھاگ رہے ہو. جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہاری تجارت سے اور کھیل تماشے سے بہتر ہے. یعنی یہ جمعہ تمہارا جو ہے، جمعہ کا خطبہ جو ہے تمہاری تجارت سے، تمہارے کھیل تماشے سے بہتر ہے. اب ادب سکھایا جا رہا ہے. خیر من اللہ و من الدنیا. رہ گیا یہ معاملہ کہ جو روزی کے بارے میں ڈر رہے ہو کہ قافلہ جو ہے جو سامان تجارت شام سے لے کر کے آیا ہے، اگر وہ ختم ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ فرمایا واللہ خیر الرازقین. تم اللہ کی یاد میں ہو، رزق تو وہی دیتا ہے، اور سب سے اچھا روزی دینے والا وہی تو ہے. تم تو وہاں پہنچ گئے ہو جو خیر الرازقین ہے، رزق تو اس کو دینا ہے. تم ذرا دیکھو تو یہاں آ کر کے اللہ خیر الرازقین. آئی بات سمجھ میں؟ تو الحمدللہ رب العالمین. یہ بہت اہم ہے خطبہ جو ابھی یہاں سے نشر ہوگا. اردو میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو عربی لوگ نہیں سمجھتے، یہی سب اس میں عربی میں ہے. تو یہ اتنا اہم ہے خطبہ. یہ خطبے کے درمیان آپ کوئی دوسرا بھی بولتا تو آپ اس کو چپ نہیں کرا سکتے. اگر آپ نے کہا چپ تو آپ نے بھی غلطی کی. اذا قلت انصت، جب آپ نے کہا چپ، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہے، فقط لگا ہوتا تو آپ نے غلط کام کیا. کسی کو چپ کرا جائے، خود نہیں بول رہے ہیں، چپ کرا رہے ہیں، تو آپ نے بھی غلط کیا. آپ بھی تو بولے چپ کرانے میں جسے وہ بول رہا ہے. بہت اہم ہے. علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیا خاک ہوگا؟ علم بڑھتا ہے. پھر تاریخ شاہد ہے جب پہلے دن پہلے جمعہ کو یہ ادب سکھا دیا گیا. صحابہ تو پہلے سے سراپا ادب تھے. پھر کبھی بتا دیجئے کہ کبھی پیش آیا ہو ایسا بات؟ کبھی وہ چھوڑ کے خطبہ گئے ہوں؟ اور حضور معلم ہی ہو کے تو آئے تھے. وہ اس معلمہ، میں تو معلم ہو کر کے آیا ہوں پڑھانے والا. تو ایک دن میں پڑھا دیتے حضور مدینے میں. ابھی تو تشریف آوری ہوئی ہے، دھیرے دھیرے لوگ پڑھتے ہیں نا. آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ ایک دن میں حضور پڑھا دیتے یا ایک مہینے میں، ایک سال میں؟ یہ تو حضور کی شان ہے کہ کل 23 برس میں اتنا پڑھایا کہ ساری دنیا میں دین پھیل گیا. یہ ان کی برکت ہے، ورنہ کون ایسا معلم ہے ایک دن میں سب پڑھا دے گا؟ وہ اس معلم. الحمدللہ یہ بھی آپ نے تھوڑا سا سیکھ لیا. اچھا ہے. اللہ پاک اس منبر سے آپ کو علم پہنچائے، اور وہ علم اللہ پاک آپ کے سینے میں جمع کرے، اس پر عمل کی توفیق دے، اور اسے حسن قبول عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.